آیت نمبر 146 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الذین، وہ لوگ جن کو آتیناہم الکتاب، ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اسے پہچانتے ہیں۔ اسے پہچاننے سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ جو یعرفونہ میں ہا ضمیر ہے، اس کا مرجع سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یعرفونہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما، جیسے، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں کو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہودیوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ صرف اور صرف ذاتی حسد تھا، ذاتی عناد تھا، ذاتی تکبر تھا، اور اس کے علاوہ انہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے، وہ پہچانتے تھے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے لیے رب نے کل کائنات کو تشکیل دیا۔ وہ اس بات کو جانتے تھے، وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے، جن کا انجیل میں ذکر ہے، جن کا حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں بھی ذکر ہے۔ ان کو اس بات کا پتہ تھا، لیکن فقط ذاتی عناد کی وجہ سے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے وہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کر آئے، حسد کی وجہ سے۔ اور حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی دنیا کا بھی بیڑا غرق کر دیتی ہے اور انسان کی آخرت کی بھی تباہی مچا دیتی ہے۔ حسد چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، حسد چاہے دینی اعتبار سے ہو، حسد ہر طرح سے برا ہے۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں زیادہ تر گناہ پائے جا رہے ہیں تو وہ حسد کی وجہ سے ہے۔ کسی کا بیٹا اچھا کیوں کما رہا ہے؟ کسی کے گھر میں سکون کیوں ہے؟ بھائی ہے، بھائی اتنا اچھا کما رہا ہے، اتنا اچھا کھا رہا ہے، بھائی کی بیگم سے برداشت نہ ہوگا، بھائی سے برداشت نہ ہوگا، تو پھر جب حسد بڑھاوا دیتا ہے، حسد بڑھتا ہے، تو پھر وہ گھروں کا سکون تباہ کر دیتا ہے۔ پھر وہ تعویذ گنڈے اور نہ جانے کیسے کیسے حالات کی جانب انسان نکل آتا ہے، اور قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ کریم ہر مسلم کو اور ہر غیر مسلم کو حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ حسد انسانوں کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں میں نے کتاب عطا کی، یعنی یہودی یہاں سے مراد ہیں۔ یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اس بات کو جاننے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے ایک بڑے پائے کے عالم تھے، معتبر عالم تھے۔ یہ اسلام قبول کیا انہوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھتے ہی حضور کی ذات پر فدا ہو گئے اور حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ اس آیت کا مطلب اور مقصد کیا ہے، اس آیت میں کیا چیز جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، اس کی معرفت کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھتے ہی میں حضور کو پہچان گیا، مجھے کسی شک میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی، کوئی تردد ہی نہیں رہا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، حضور کی ذات کو دیکھتے ہی میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور پھر اگلی بات حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے تورات میں بیان کر رکھا ہے اور اللہ نے یہ نشانیاں بتائی ہیں۔ فرمایا اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، اور فرمایا اگر اپنے بیٹوں کی بات ہو
تو فرمایا وہ عورت ہے، وہ عورت کے بتانے پر منحصر ہے کہ یہ تمہاری اولاد ہے کہ نہیں اولاد، کہ فرمایا کہ اللہ رب العزت جو بتاتا ہے کہ یہ آخری نبی الزماں ہے، اللہ کا بتانا اور ہے اور عورت کا بتانا اور ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا اور دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی، میرے دل نے یہ تصدیق کی، یہ وہی کائنات میں وہی ذات ہیں جن کے لیے خالق کائنات نے پوری کائنات کو وجود بخشا، یہ وہی ذات ہیں جنہیں سید الابرار کہا جاتا ہے، یہ وہی ذات ہیں جو خاتم النبیین ہیں، یہ وہی ذات ہیں جو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ کہ ذاتی حسد اور تکبر اور اناد انسان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں معاملہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، فہم آرائی ہماری ٹھیک ہوتی ہے، مطلوب نظر ہم درست ہوتے ہیں، لیکن بات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اقرار نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم یہ چاہتے ہیں اگر میں نے اقرار کر لیا، اگر میں نے بات کو مان لیا، اگر میں نے تسلیم کر لیا، اگر میں ایگری ہو گیا، تو پھر میری ذات کا تکبر کدھر جائے گا، میرا حسد کدھر جائے گا، میری میں کدھر جائے گی؟ تو لہٰذا اس بات سے نکل کر، اس حیثیت سے نکل کر دین اسلام میں داخل ہو جائیے۔ اللہ رب العزت کا دنیا میں بھی فضل ہوگا، اللہ رب العزت کا قبر میں بھی فضل ہوگا، اور خالق کائنات اللہ عز و جل کا حشر میں بھی فضل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔ الصلاۃ